رات ہے نصف شعبان، اس رات کو تمام لوگوں کے اعمال آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں اور تمام لوگوں کا رزق زمین پر اتارا جاتا ہے۔ رزق اوپر سے آ جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی رب نے لے رکھی ہے جس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے کمائیں اور جلدی سے کوٹھیاں بنائیں، گاڑیاں خریدیں، اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنائیں، بینک بیلنس بنائیں، اور وہ اولاد حرام پر لگے حلال پر لگے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ بس اولاد کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اولاد وہ ہے جب مر جائے تو ایک رات بھی کوئی اپنے پاس رکھتا نہیں ہے۔ ظہر کے وقت باپ فوت ہوا، مغرب کے وقت جنازہ، بلکہ عصر کے وقت بھی فوت ہوا تو عشاء کے وقت جنازہ، اسی وقت لے جائیں گے۔ اب کون بیٹھے بابے کے لیے ساری رات، جس کے لیے تم صبح و شام ایک کر دیتے ہو، جس کے لیے حلال و حرام ایک کر دیتے ہو، جس کے لیے اپنے بیگانے سے لڑائی لیتے ہو۔ کاش کہ اتنی محبت جو اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو اتنی اپنے نبی سے کی ہوتی، اپنے رب سے کی ہوتی، دنیا بھی سنور جاتی، آخرت بھی سنور جاتی۔ اور فرمایا کہ اس رات میں رزق اتارا جاتا ہے، رزق اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے، اس کا ذمہ اس نے اٹھا لیا ہے۔ کیا ضرورت ہے حرام کھانے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کو لوٹنے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کے مال پر قبضہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کی جیب کو کاٹنے کی؟ کیا ضرورت ہے ملاوٹ کر کے پیسہ زیادہ کمانے کی؟ کیا ضرورت ہے کسی کو قتل کر کے اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی؟ اتنے جرائم ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی جائیداد کو سنبھال لیا جائے۔ اللہ کے بندے، جو تیری قسمت میں رزق لکھا گیا وہی تجھے ملنا ہے۔ اور اللہ حضور فرما رہے ہیں 15ویں شعبان کو وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملنا ہے، اس کا فیصلہ تو ہو جاتا ہے۔ آج حق بات سے ہم ڈرتے ہیں، حق بات نہیں بولتے ہیں۔ آج ہم حضور کی عزت کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں، دین کی عظمت کے لیے باہر نہیں نکلتے ہیں، کہیں موت نہ آ جائے۔ موت کا فیصلہ 15 شعبان کو ہو چکا ہے، وہ 15 شعبان کو لکھا جا چکا ہے۔ تم نہ بھی جاؤ گے، اگر اس وقت 15 شعبان کو لکھا گیا مرنا ہے تب بھی مر جاؤ گے، تم دین کے لیے ڈٹ جاؤ گے تب بھی وہی فیصلہ ہے۔ لیکن اگر دین پر ڈٹے ہوئے ہو، دین دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑے ہوئے ہو، حضور کے دین کی حفاظت کر رہے ہو، پھر عزت اور شان سے جاؤ گے، ورنہ تمہارے اعلان ہوتے رہیں گے اور جنازے کے لیے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ام المومنین فرماتی ہے میں نے عرض کی فقال ما من احد يدخل الجنہ الا برحمت اللہ تعالی، سرکار نے فرمایا بس اس دن اللہ کی رحمت ہی لوگوں کو بچائے گی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ آج بہت سارے لوگوں کو اپنی نیکیوں پر مان ہوتا ہے، اپنی نمازوں پر مان ہوتا ہے، اپنے اور اچھے اچھے کاموں پر مان ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، اے حسان جب تم میرے محبوب حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان جب تم میری عزت کا پرپہرا دیتے ہو، میری عزت پر پہرا دیتے ہوئے دشمنوں کو تم لتاڑ رہے ہوتے ہو، ان کی مذمت کر رہے ہوتے ہو، ان کے خلاف اشعار کہہ رہے ہوتے ہو، تمہاری پشت پر جبریل کھڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تمہارے پیچھے جبریل کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا جب تم زکوٰۃ دے رہے ہو تو جبریل دعائیں کر رہا ہوتا ہے، نہیں ہے کہیں بھی۔ یہ نہیں ہے جب تم صفا مروہ پر دوڑ رہے ہوتے ہو تو جبریل تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، نہیں ہے۔ جب تم طواف کر رہے ہو جبریل تمہاری پشت پر کھڑا ہے، نہیں ہے، بلکہ فرمایا ان اللہ یؤید حسان بروح القدس، فرمایا اے حسان جب تم
اپنے نبی کی عزت پر پہرا دیتے ہو، تب جبریل تمہاری پشت پر کھڑا ہوتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ لبیک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ۔ آج حضور کے دین کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں یہ؟ دیکھو، ایک وہ خطا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، 15 شعبان کو معافی مل جانی ہے، انفرادی خطا ہے، بندے نے گناہ کر لیا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باز آ ہر آنچے ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، گر صد